بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد الصرف کا سبق نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ اس میں تفضیل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں تفضیل کی تعریف پڑھیں گے۔ اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں؟ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو یہ بتائے کہ ایک صفت، ایک خوبی دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، یعنی برابر وہ پائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے ایک شے اس صفت میں دوسری سے بڑھ کر ہے جیسے زید اعلم من بکر، زید بکر سے بڑھ کر عالم ہے، یعنی زید بھی عالم ہے، بکر بھی عالم ہے، لیکن زید جو ہے یہ بکر سے بڑا عالم ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ مذکر افعالو اور صیغہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور یہ ہمیشہ 3 حرفی افعال یعنی ثلاثی مجرد سے آتا ہے، یعنی اس کا ایک ہی وزن ہے۔ مذکر کا افعالو ہے اور مؤنث کا یہاں پر بتا رہے ہیں فعلا ہے۔ اس کی گردان ہم دیکھیں گے۔ نصر معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اسی سے ہے انصرو۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے افعالو کے وزن پر زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد، انصرانے زیادہ، یہ افعالانے کے وزن پر ہے زیادہ مدد کرنے والے 2 مرد، انصرونا افعالونا کے وزن پر زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اس کے بعد میں جمع مکسر ہے عناصرو، افاعلو کے وزن پر زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد۔ تصغیر کا صیغہ ہے انیسرن، افعلن کے وزن پر زیادہ مدد کرنے والا ایک چھوٹا مرد۔ اب اس کی گردان اس طرح کریں گے، انصرو انصرانی انصرون عناصرو و انیسرن، ٹھیک ہے، انصرو انصرانی انصرون عناصرو انیسرن۔ فعلا کا اس کا جو مؤنث کا جو وزن ہے وہ ہے فعلا، فعلا کے وزن پر ہے نصرہ، یہ بھی نصرن سے ہی ہے، تو زیادہ مدد کرنے والی ایک عورت، یہ واحد کا صیغہ ہے مؤنث کا۔ اس کے بعد تثنیہ کا صیغہ ہے نصریانی، یہ فعلیانی کے وزن پر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے زیادہ مدد کرنے والی 2 عورتیں۔ اس کے بعد میں جمع مؤنث سالم ہے نصریاتن، یہ فعلیاتن کے وزن پر ہے، معنی ہے زیادہ مدد کرنے والی کئی عورتیں۔ جمع مکسر ہے نصرن، یہ فعالن کے وزن پر ہے زیادہ مدد کرنے والی کئی عورتیں۔ تصغیر کا صیغہ ہے نصیرہ، یہ فعیلہ کے وزن پر، جس کا معنی ہے زیادہ مدد کرنے والی ایک چھوٹی عورت۔ اس کی گردان بھی اس طرح کریں گے، نصرہ نصریانی نصریاتن نصرن و نصیرہ۔ سوالات یہاں پر حل کیجئے، اسی سے پتہ لگتا ہے کہ ہم نے سبق کتنا سمجھا ہے۔ اس میں تفضیل کی تعریف کریں، ما مثال لکھیں، تو اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو یہ بتائے کہ ایک صفت 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے ایک شے اس صفت میں دوسری سے بڑھ کر ہے، جیسے زید اعلم من بکر، یہ اس کی ہم نے تعریف پڑھی تھی۔ اس میں تفصیل ہے یہ کن افعال سے بنتا ہے، تو دیکھیے افعال ثلاثی بھی ہوتے ہیں اور رباعی بھی ہوتے ہیں، تو بتا رہے ہیں کن افعال سے، تو اس میں تفصیل جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے بنتا ہے۔ تیسرا ہے اس میں تفصیل بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو اس میں تفصیل بنانے کا جو طریقہ اس کتاب میں ہے اس کے مطابق آپ بتائیے اور لکھیے کہ اس میں تفصیل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ صیغہ مذکر افعالو کے وزن پر اور صیغہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے علم سے اعلم اور علما، مؤنث و مذکر کا صیغہ آئے گا اعلم زیادہ جاننے والا، اور مؤنث کا آئے گا علما فعلا کے وزن پر۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر مصدر دیے، ان مصدر سے ہمیں اس میں تفصیل بنانا ہے اور معنی لکھنا ہے۔ اس میں تفصیل میں ہمیں یہ نمونہ دیا انہوں نے، معنی بھی لکھنا ہے اور دونوں بنانے، مذکر کا صیغہ بنانا ہے اور مؤنث کا صیغہ بنانا۔ تو علم معنی ہوتا ہے جاننا، اور اس میں تفصیل کا جو مذکر کا صیغہ ہے وہ اعلم، افعالو کے وزن پر آئے گا اعلم زیادہ جاننے والا ایک مرد، علما زیادہ جاننے والی ایک عورت بھی کہہ سکتے ہیں۔
غسلن، غسلن معنی ہوتا ہے دھونا، یہ مصدر ہے، تو اسی سے ہم بنائیں گے اغسلو، زیادہ دھونے والا، اور مؤنث کا صیغہ بنائیں گے غسلہ، فعلہ کے وزن پر۔ اس کے بعد میں ہے ظلمن، ظلمن معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، تو اس کے ہم مذکر کا بنائیں گے اظلم، زیادہ ظلم کرنے والا، اور مؤنث کا بنائیں گے ظلمہ، فعلہ کے وزن پر۔ اس کے بعد میں ہے صدقن، صدقن اس کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا، تو یہاں پر ہم اس میں فاعل بنا دیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں کہ ترجمہ آپ اس کا کومنٹ باکس میں لکھیے کہ ترجمے میں کیا تبدیلی آئے گی۔ صدقن معنی ہوتا ہے سچ بولنا، اس میں فاعل مذکر کا جو صیغہ بنے گا وہ بنے گا اصدقو، اور مؤنث کا جو صیغہ بنے گا وہ بنے گا صدقہ، فعلہ کے وزن پر۔ تو یہ معنی آپ لکھیے، آپ کے لیے ہم نے ایک سوال چھوڑا ہے۔ اس کے بعد میں ہے اگلا جو مصدر ہے وہ ہے فقتن، فقتن کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، تو اس کا مذکر کا صیغہ بنے گا اس میں تفضیل کا افقہ، بہت سمجھنے والا، اور مؤنث کا بنے گا فقہا، بہت سمجھنے والی، زیادہ سمجھنے والی، بہت نہیں زیادہ سمجھنے والی اور زیادہ سمجھنے والا۔ جمعن، جمعن معنی ہوتا ہے مصدر ہے جمع کرنا، اس سے مذکر کا صیغہ بنے گا اس میں تفضیل کا اجمعو، جس کا معنی ہوگا زیادہ جمع کرنے والا، اور مؤنث کا صیغہ بنے گا جمعہ، زیادہ جاننے والی۔ اس کے بعد میں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں نیچے کہ انہوں نے چند جو ہے صیغے دیے یہاں پر، جیسے کہ احمدو، تو اس سے گردان کریں، تو احمدو، احمدانی، احمدون، احامدو، احیمدن، حمدہ، حمدیانی، حمدیاتن، حمدن و حمیدہ، اس طرح سے اس کی گردان کر دیں گے۔ اور افہمو ایک یہ دیا ہے یہاں پر، اس سے ہم گردان کریں گے افہمو، افہمان، افہمون، افاہمو، افیہمن، فہما، فہمیانی، فہمیاتن، فہامن و فہیمہ۔ اس کے بعد میں ایک مصدر سے اور ہم کر دیتے ہیں احسنو سے، احسنو، احسنان، احسنون، احاسن و احیسن، حسنہ، حسنیانی، حسنیاتن، حسن و حسینہ۔ اس طرح سے باقی بچے دو، تو ان کی آپ اپنے سے کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سربلندی کے لیے علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔